بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام نجی زندگی کی تاریخ یعنی دی ہسٹری آف پرائیویٹ لائف، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ 5واں باب، نشاط ثانیہ۔ ایک وقت تک برادری کی اجتماعیت کی وجہ سے فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی اور اس کی شناخت اس کی برادری ہوا کرتی تھی۔ اگر اسے کچھ کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنی برادری، اپنے خاندان کے لیے کرتا تھا، لیکن 15ویں اور 16ویں صدیوں میں حالات بدلنے کی وجہ سے فرد اور برادری کے رشتوں میں تبدیلی آئی، اور جب برادری ہی میں افراد کے پاس دولت آئی تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان غیر مساوی درجہ بندی شروع ہو گئی۔ فرد برادری کا رکن تو رہا، مگر اس کا مرتبہ اس کی دولت کی بنیاد پر متعین ہونے لگا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان محبت و نفرت اور رشک و حسد کے جذبات پیدا ہوئے۔ جن افراد کے پاس دولت اور معاشی ذرائع تھی، انہوں نے ان کی بنیاد پر اپنی عزت اور آن بان کو قائم کیا اور خود کو دوسروں سے ممتاز کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات سے سماجی رتبہ رکھنے والے افراد میں اپنی عزت کو برقرار رکھنے کا جذبہ شدت کے ساتھ ابھرا، اور کوشش کی جانے لگی کہ ہر حالت میں اس کی حفاظت کی جائے اور اس کے ذریعے معاشرے میں اپنے بلند مقام اور نام کو باقی رکھا جائے۔ اس سے یہ رجحان پیدا ہوا کہ فرد کی اصلیت و حقیقت کو نظر انداز کر دیا جائے اور دیکھا یہ جائے کہ اس کی ظاہری علامات کیا ہیں۔ اس لیے ان رویوں کی خاطر وہ کام کیا گیا جو فرد کی شخصیت کی ظاہری حالت کو ابھارے، اور اس مقصد کے لیے فیاضی اور سخاوت اور فضول خرچی کو استعمال کیا گیا تاکہ شان و شوکت کا اظہار کر کے دوسروں کو مرعوب کیا جائے۔ اسی زمانے میں ذاتی عزت کی حفاظت کے لیے ڈویل کی روایت پڑی تھی، اگرچہ فرانس میں لوئی 13 نے اس بات کی کوشش کی کہ ان فضولات کو روکا جائے۔ اس نے ڈویل پر پابندی لگائی، فضول خرچی کی مذمت کی اور اصلاحات کے ذریعے لوگوں کے رویوں کو بدلنا چاہا، مگر ان تمام باتوں میں اسے زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس وقت کا معاشرہ دربار عوام اور متوسط طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ چھوٹے عمرہ چرچ کے عہدیدار اور پیشہ ور متوسط طبقے کے اہم عناصر تھے جو پڑھے لکھے اور مہذب تھے، مگر اس وقت تک کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ان کا اثر و رسوخ زیادہ نہیں تھا۔ اپنی بقا کے لیے انہیں بادشاہ اور عمرہ کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ نشاط ثانیہ کے عہد سے انسانی رویوں میں جو تبدیلی آنا شروع ہوئی وہ جدید زمانے تک جاری رہی۔ اس میں لوگ اپنے اور دوسروں کے بارے میں فرق کرنے لگے۔ مثلاً اب یہ تہذیب کے خلاف ہو گیا کہ دوسروں کو کھاتے ہوئے دیکھا جائے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے بغلگیر ہونا چھوڑ دیا۔ عزت کے طور پر عورتوں کے ہاتھوں کو بوسہ دینا ختم ہو گیا، اور نہ ہی اب عورتوں کے سامنے جھکنے کا رواج رہا۔ ان علامات کی جگہ اب دوسرے اشارے اور حرکات آ گئیں۔ اب یہ مہذب خیال کیا جانے لگا کہ لوگوں کو آواز دے کر یا زور زور سے چلا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کے بجائے خاموشی سے گزر جایا جائے تاکہ دوسرے لوگ متوجہ نہ ہوں۔ اب شادی شدہ جوڑوں کو لوگوں کے سامنے بستر پر نہیں لٹایا جاتا تھا، یہ ایک نجی معاملہ ہو گیا تھا۔ بچے کی پیدائش پر مرد سرجن کے بجائے دائیا عورت بچہ پیدا کرنے میں مدد کرنے لگی تھی۔ ذات کی پہچان کا اظہار پرائیویٹ ڈائریوں، خطوط، اعترافات اور سوانح حیات میں ہونے لگا۔ ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ خود کو جانا جائے۔ ان میں جو خیالات درج ہوتے تھے وہ خاندان کے افراد یا دوستوں کے لیے ہوتے تھے، غیروں کے لیے نہیں۔ اس لیے لوگ اپنی ذاتی زندگی اور ذاتی حالات کے بارے میں بلا جھجک لکھا کرتے تھے، چونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانیں یا ان کی نجی معاملات سے واقف ہوں۔ اس لیے اکثر یہ وصیت کر جاتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے خطوط، ڈائریاں اور یادداشتوں کو ضائع کر دیا جائے۔ ان میں سے جو تحریریں ضائع ہونے سے بچ گئی ہیں، آج یہ اس دور کی تاریخ کا ایک اہم ماخذ ہیں۔ قرون وسطیٰ میں عمرہ اکیلے نہیں رہتے تھے، انہیں ہمیشہ مصاحبوں اور دوستوں کی ضرورت رہتی تھی۔ ان کے لیے تنہائی ایک عذاب تھی کہ جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تنہائی میں ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں رہتی تھی۔ یہ اسی وقت ابھرتی اور نمایاں ہوتی تھی جب وہ لوگوں کے مجمع میں گھرے ہوئے ہوں اور سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوں۔ ان کے ہر اشارے پر
لوگ ان کے احکامات بجا لانے کے لیے بے چین ہوں۔ ایک ایسا شخص تنہائی کا کس طرح سے عادی ہو سکتا ہے جہاں نہ کوئی اس کی بات سننے والا ہو اور نہ ہی اس کی کوئی خدمت کرنے والا ہو؟ اس لیے تنہائی کو اذیت سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سنیاسی اسے خاص طور پر اختیار کرتے تھے تاکہ تنہا رہ کر خود کو اذیت میں مبتلا کریں اور ساتھ ہی غور و خوض اور مراقبے کی عادت ڈالیں۔ 17ویں صدی میں اس رجحان میں تبدیلی آئی اور معاشرے میں تنہائی کی اہمیت کا احساس ہونے لگا، اور یہ کہ نہ صرف خود اپنی بلکہ دوستوں اور خاندان والوں کو بھی اس احساس میں شریک کیا گیا۔ تنہائی کا اثر مکانوں کی تعمیر اور آرائش پر بھی ہوا۔ ابتدا میں مکان کی آرائش پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر بہت زیادہ تکلف کیا جاتا تو دیواروں پر پردے ڈالے جاتے، مکان کے فرنیچر میں بستر، صندوق اور چند کرسیاں ہوتی۔ مگر اب مکان کی تعمیروں میں تبدیلی آ گئی۔ کمروں کا سائز کم کر دیا گیا اور ہر کمرہ مخصوص کام کے لیے مقرر ہوا۔ اسی طرح ہر کمرے کے لیے علیحدہ راستے بنائے گئے تاکہ دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں۔ مکانوں کی آرائش پر زور دیا جانے لگا۔ تصویریں اور فرنیچر فرد کی تنہائی کے ساتھ ہو گئے۔ اس عہد میں متوسط طبقے نے سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک نیا کلچر پیدا ہوا کہ جس میں بات چیت، خط و کتابت اور زور سے پڑھنے کا رواج ہوا۔ یہ روایت انتہائی مقبول ہوئی کہ لوگ مرد دوستوں یا کسی خاتون کی خوابگاہ میں جمع ہوتے تھے اور یہاں سیاست، ادب، ثقافت، تاریخ، مصوری، غرض ہر موضوع پر گفتگو کرتے۔ جب گفتگو کم ہوتی تو کھیل ہوتے تھے یا گانے یا موسیقی کی محفلیں جمتیں۔ ان محفلوں کے نتیجوں میں دانشوروں کی انجمنیں اور اکیڈمیز پیدا ہوئیں جہاں علمی اور ادبی بحث اور مباحثے ہونے لگے۔ مشہور عورتیں خاص طور سے اپنے گھروں پر دانشوروں کو کسی خاص دن بلایا کرتی تھیں جہاں یہ لوگ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے۔ ان محفلوں نے معاشرے کی ذہنی ترقی میں حصہ لیا اور دانشوروں اور مفکرین کو معاشرے نے اہم مقام دینا شروع کر دیا۔ نشاط ثانیہ میں نجی زندگی کو فروغ دینے میں 3 عناصر نے حصہ لیا: ریاست، پروٹسٹنٹ اور کاؤنٹر کیتھولکس تحریکیں۔ ان 3 مذہبی تحریکوں نے انفرادی دینداری اور پرہیزگاری پر زور دیا اور اپنے عقائد کے فروغ کے لیے تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ ریاست نے ایسے قوانین بنائی کہ جن کے ذریعے نجی آزادی پر زور دیا گیا، لہٰذا ان تینوں عناصر نے مل کر فرد کو جماعت اور برادری کی قید سے آزاد کر دیا۔ اس دور میں فرد کی شخصیت کے 2 پہلو ابھر کر سامنے آئے۔ ایک وہ پہلو کہ جس میں وہ لوگوں کے سامنے ہوتا تھا اور وہ کام کرتا تھا کہ جو سب کے سامنے کیے جا سکتے تھے، اور پھر اس کی دوسری زندگی نجی ہوتی تھی جس میں وہ اپنے جذبات کے اظہار میں آزاد تھا، جیسے کہ وہ تنہائی میں اپنے برہنہ جسم کو دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا زندگی پبلک اور نجی حیثیتوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ عمل ہی کے ذریعے نہیں بلکہ الفاظ کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ ان دونوں میں فرق کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے جسم اور الفاظ دونوں پر کنٹرول رکھے۔ یہ کنٹرول پبلک میں قانونی اور سماجی روایت کے ذریعے تھا، جبکہ نجی زندگی میں فرد کی حیثیت اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی پر تھی۔ لیکن لوگ جن علاقوں اور محلوں میں رہتے تھے تو قربت کی وجہ سے ان میں بھائی چارہ قائم ہو جاتا۔ اگرچہ لوگ گھروں کے دروازے بند رکھتے تھے اور گھر کے اندر گانا بجانا، گفتگو اور کھیل سبھی کچھ ہوتے، مگر باہر وہ سب کی نظروں کے سامنے ہونے کی وجہ سے یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے رویے اور عمل سے ان کی شہرت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ باہر لوگ ان کے ہر کام پر کڑی نظر رکھتے تھے، چاہے وہ اسے پسند کرتے ہوں یا نہیں، مگر وہ اس بات پر مجبور تھے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ مثلا آگ لگنے کی صورت میں سب مل کر اسے بجھاتے تھے، ورنہ یہ آگ پھیل سکتی تھی اور اس آگ کو بجھانے کا اور کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ اس لیے باہمی مدد، برادری کے علاوہ خود غرضی کے جذبات بھی لیے ہوئے ہوتی تھی۔ خاندان کے معاملات کو دوسروں سے علیحدہ رکھا جاتا تھا۔ غربت، لڑائیوں، جھگڑوں اور دوسری کمزوریوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ شادی بیاہ اور جائیداد کے معاملات خاندان تک محدود رہتے تھے۔ جب 2 خاندانوں کے درمیان شادی کی بات ہوتی تو اسے خفیہ رکھا جاتا اور مناسب وقت پر اس کا اعلان ہوتا۔ جائیداد کے معاملات اور تجارت میں بڑے لڑکے سے مشورہ کیا جاتا، جبکہ چھوٹوں کو اس سے دور رکھا جاتا۔ خاندان میں باپ سربراہ اور اتھارٹی ہوا کرتا تھا۔ ماں کا یہ فرض سمجھا جاتا تھا کہ وہ لڑکیوں کو گھریلو کاموں کے لیے تیار کرے
بیوی کے فرائض اس قدر ہوتے تھے کہ اسے اپنی ذات کو خاندان کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے نہ تو کوئی آرام کا وقت تھا اور نہ ہی اس کی زندگی اپنی زندگی تھی۔ وہ شوہر، بچوں اور ملازموں کے ساتھ پورا وقت گزار دیتی۔ خاندان میں اطاعت گزاری، خاموشی اور فرمان برداری ضرور تھی، اس لیے ریاست خاندانی روایت کی ہمت افزائی کرتی تھی، چونکہ مضبوط خاندانی ڈھانچہ ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا۔ امراء کے گھروں میں بچوں کو ملازم پالا کرتے تھے۔ جب وہ بالغ ہو جاتے تو انہیں بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا۔ آگے چل کر اس روایت کے خلاف رد عمل ہوا، کیونکہ اس صورت میں بچوں کا والدین اور گھر سے تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے بچوں کو گھروں پر تعلیم دی جانے لگی تاکہ وہ گھر پر رہیں اور گھر والوں سے میل جول رکھیں۔ کیتھولک مذہب میں 15ویں اور 16ویں صدیوں میں کنفیشنز یعنی اعترافات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر کیتھولک پر یہ فرض تھا کہ وہ ایسٹر کے تہوار پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ گناہوں کے اعتراف کے بعد اسے ان میں معافی مل جاتی تھی۔ اس کے بعد اجتماعی اعترافات کی رسم لینٹ کے آخر میں ہوتی تھی۔ اس موقع پر سب مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے، اپنا قصور تسلیم کرتے تھے اور پھر معافی کے خواستگار ہوتے۔ اس کے بعد شریک لوگوں کو معافی مل جایا کرتی تھی۔ اعتراف کی رسم نے جہاں ایک طرف فرد کی ذات پر چرچ کے اثر کو مضبوط کر دیا اور وہ اس کی نجی زندگی میں داخل ہو گیا، وہاں اس کے ساتھ ہی فرد میں اس جرت کو پیدا کیا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، گناہوں کی چبھن سے خود کو آزاد کر لے۔ لیکن یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ محض ایک رسم بن گئی اور پھر گناہوں کے اعتراف کے بعد وہ پاک صاف ہو کر دوبارہ سے انہی میں ملوث ہو جاتی۔ اعترافات ان کے لیے ایک سہارا بن گئی تھی کہ جن کے ذریعے وہ بار بار اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتی تھی۔ نشاط ثانیہ کے دور تک لوگوں میں اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پاس صحت یاب کرنے کی طاقت ہے، اور پھر یہ کہ وہ ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں، صرف انسانوں ہی کا نہیں بلکہ مویشیوں کا بھی۔ وہ فصلوں کو بھی تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ ہر ولی اللہ کی اپنی علیحدہ خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں پہچانے جاتے تھے۔ کچھ ولیوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ بیماریاں پیدا بھی کر لیتے ہیں اور ان کا علاج بھی کرتے ہیں۔ کنواری مریم سے ہر بیماری کی شفا کے لیے دعا کی جاتی۔ ہر علاقے میں مقدس مقام ہوا کرتا تھا جو کنواری مریم سے منسوب ہوتا۔ اسی طرح سے لوگوں کی سہولت کے لیے ہر علاقے میں ولیوں کے مزار ہوا کرتے تھے۔ زائرین کے لیے شرط تھی کہ وہ ان مقامات کی زیارت رسومات و قوانین کے ساتھ کریں۔ جب کسی مزار اور مقدس مقام پر جانا پڑتا تو زائر دعائیں پڑھنے کے بعد ولی کے مجسمے کو چومتا اور پھر اپنا مدعا بیان کرتا۔ جب زائرین دور دراز کے مقام پر سفر کرنے کے لیے جاتے تاکہ کسی مشہور ولی کے مزار کی زیارت کریں تو مقامی راہب سے سفارشی خط لیتے کہ جس کی وجہ سے راستوں میں خانقاہوں میں انہیں رہنے کی سہولت مل جایا کرتی۔ اگر کسی ولی کا سالانہ عرس یا میلہ ہوتا تو راستے میں زائرین کے قافلے ملتے رہتے اور لوگوں کی تعداد بڑھتی رہتی۔ رات کو یہ سب مل کر قیام کرتے، کھاتے پیتے، جوا کھیلتے اور رقص کرتے۔ اس نے زیارت کو عوام میں مقبول بنا دیا تھا، لیکن اپنے علاقے کے چرچ اور اس کی روز مرہ کی رسومات سے تنگ آ کر بھاگتے تھے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سیر و تفریح کرتے اور کھلے ماحول میں مذہبی رسومات ادا کرتے۔ ایسے موقعوں پر شہری، دیہاتی، غریب و امیر، مرد اور عورت سب آپس میں مل جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ چرچ کے عہدیدار ان زیارتوں پر تنقید کرتے۔ لوگوں کو کراماتوں پر اس قدر عقیدہ تھا کہ انہیں ہر موقع اور ہر جگہ کرامتیں نظر آتی تھیں۔ درختوں پر کنواری مریم اکثر جلوگر ہوتیں، جس کی وجہ سے وہ زیارت کا مرکز بن جاتے۔ پہاڑوں پر کسی ولی کی موجودگی کی وجہ سے وہ مقدس ہو جاتی اور لوگ وہاں مرادیں مانگنے کے لیے آتے۔ چرچ لوگوں کو خیرات پر آمادہ کرتا اور اسے غریبوں کی مدد کے لیے ایک ضروری ذریعہ سمجھتا، اور جن باتوں میں لوگوں کی مدد کی جاتی ان کی تعداد 7 تھی: بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، زائرین کو ٹہرانا، قیدیوں سے ملاقات کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، بے لباس لوگوں کو لباس دینا اور مردوں کو دفنانا۔ خیرات کا ایک طریقہ یہ تھا کہ عمرہ وقف قائم کر دیا کرتے تھے، جس کی آمدنی سے اسکول، شفاخانے اور چرچ چلا کرتے تھے۔ چرچ کی کوشش رہتی تھی کہ مرتے وقت لوگ وصیت میں ثواب کی خاطر
اپنی جائیداد یا روپیہ کسی فلاحی ادارے کے نام کر جائیں تاکہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کا ازالہ اس سے ہو جائے۔ مرنے والا وصیت میں وہ اپنے دفن کی جگہ رسومات اور بعد میں فاتحہ کے بارے میں ہدایات کیا کرتا تھا۔ ایک فرد کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ خیرات و فلاحی کاموں کے ذریعے اس کی روح کو نجات مل جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں انسان کی کاروباری ذہنیت ہوتی تھی اور وہ خود غرضانہ جذبات کا اظہار ان چھپے ہوئے طریقوں سے کرتا تھا، اور جو کچھ اس نے عملی زندگی میں سیکھا تھا، یعنی کچھ دو کچھ لو، اس پر وہ مرنے کے بعد بھی عمل کرتا تھا۔ ذاتی پرہیزگاری کے لیے ضروری تھا کہ صبح شام عبادت کی جائے۔ 17ویں صدی کی روایت کے مطابق ان لوگوں کے لیے جو سفر کے بعد واپس آتے ہیں، ضروری تھا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں بطور شکرانہ سر جھکائیں، صلیب کا نشان بنائیں اور کسی مقدس شبیہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔ شام کو بھی عبادت ضروری تھی۔ سونے سے پہلے صلیب کا نشان بنانا اور موت کے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سونا۔ جو لوگ پڑھنا جانتے تھے ان کے لیے دعاؤں اور مناجاتوں کی کتابیں تھیں جن میں اولیاء کی رنگین تصاویر ہوا کرتی تھیں۔ یہ گھر گھر جا کر فروخت کرتے تھے۔ لوگ ان تصاویر کو خوابگاہ کی دیواروں پر سجایا کرتے تاکہ ولی اللہ ان کی حفاظت کریں۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے لیے تسبیح ہوا کرتی تھی کہ وہ اس کے ذریعے دعائیں پڑھ لیں۔ 18ویں صدی تک نچلے متوسط طبقے میں لوگ کم پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ بائبل مہنگی ہوا کرتی تھی، اس لیے ہر خاندان میں صرف ایک ہوا کرتی تھی جسے محفوظ مقام پر رکھا جاتا، اور یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی۔ رواج یہ تھا کہ سب گھر والوں کے سامنے بائبل کو زور سے پڑھا جاتا۔ گھر کا سربراہ صبح شام تمام گھر والوں کو جمع کر کے بائبل کی چند آیات پڑھتا۔ اس کے بعد مناجاتیں پڑھی جاتیں اور ان مناجاتوں کو گا کر پڑھا جاتا تھا۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں خدا اور یسوع مسیح کا شکرانہ ادا کیا جاتا۔ خاندان کے سربراہ کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور ملازموں کی نگرانی کرے اور یہ دیکھے کہ وہ مذہبی فرائض ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ان سے غفلت برتیں تو انہیں تنبیہ کرے۔ کیتھولک مذہب نے اپنی رسومات کی پیچیدگیوں کی وجہ سے فرد کی زندگی کو الجھا کر رکھ دیا تھا اور اس کی نجی زندگی میں دخل دے کر اس کی آزادی کو ختم کر دیا تھا۔ اس لیے جب کیتھولک عقائد کے خلاف تحریکیں چلیں تو اس میں فرد کو یہ موقع دیا گیا کہ رسومات سے چھٹکارا پا کر براہ راست خدا سے رابطہ قائم کرے۔ اس رویے نے اس کی زندگی سے لاتعداد مذہبی رسومات کو ختم کر دیا اور روزمرہ کی عبادات میں سادگی آ گئی، اور یہ بدلتے ہوئے معاشرے کے لیے ضروری تھی کہ جہاں لوگوں کے پاس فرصت کے اوقات نہیں تھے اور وہ کاروبار میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ ان کے لیے لاتعداد رسومات کی ادائیگی مشکل ہو گئی تھی، اس تبدیلی نے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پر اثر ڈالا اور فرد اداروں اور روایات میں آزاد ہوتا چلا گیا۔ عہد نشاط ثانیہ میں چھاپا خانے کی ایجاد کے بعد کتابوں کی چھپائی نے زندگی کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ کتابوں کی موجودگی اور دستیابی کی وجہ سے لوگوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ کتابوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو اس کی وجہ سے افراد اس قابل ہوئے کہ وہ اپنی پسند کی کتابیں خرید کر انہیں پڑھ سکیں۔ ابتدا میں جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو ان کے نسخے بھی کم ہوتے تھے۔ مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر شخص انہیں خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے اور ایک شخص کتاب کو زور سے پڑھتا تھا۔ خاندان میں یہ دستور تھا کہ گھر والے جمع ہو کر کتاب سنا کرتے تھے۔ کتاب کو زور سے سننے میں کئی خرابیاں تھیں۔ ایک تو ہر شخص موضوع پر پوری توجہ نہیں دیتا تھا، خصوصیت سے سنجیدہ موضوعات پر غور و فکر ممکن نہیں تھا۔ ناول اور قصوں میں تو سننے والوں کی دلچسپی رہتی تھی، مگر دقیق مسائل کے بارے میں اس کی توجہ بڑھ جاتی۔ دوسرے، صرف انہی کتابوں کو زور سے پڑھا جا سکتا تھا کہ جن میں نصیحتیں، وعظ اور ہدایات ہوتیں۔ بہت سے رومانی قصے اور واقعات کو سب کے سامنے نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس طرح پڑھنے میں سننے والوں کا رشتہ کتاب سے نہیں بلکہ سنانے والے سے ہوتا تھا۔ لیکن تبدیلی اس وقت آئی جب کتابیں بڑی تعداد میں چھپنے لگیں اور افراد انہیں خرید کر خاموشی سے پڑھنے لگے۔ اس سے قاری اور کتاب کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا، اور اب قاری کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ اگر وہ کسی تحریر کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو اسے بار بار پڑھے یا کتاب بند کر کے اس پر غور و فکر کرے۔ اس طرح
قاری کو خاموشی اور تنہائی میں مسائل پر سوچنے کا موقع مل گیا، اور اس سوچ نے ایک طرف اس نے ذہنی ترقی میں حصہ لیا تو دوسری طرف اس کی انفرادیت کو اس سے استحکام ملا۔ خاموشی سے پڑھنے کے جو اثرات معاشرے میں پڑے، ان میں سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ اب فرد اور معاشرے کے تعلقات بدلنا شروع ہوئے۔ افراد نے تنہائی اور خاموشی سے پڑھنے میں پناہ لینی شروع کر دی۔ اس کی اپنی علیحدہ دنیا آباد ہو گئی۔ کتاب ایک ساتھی کی حیثیت سے ابھری کہ جس نے اس پر علم و عرفان کے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ مطالعے نے اس کے خیالات و نظریات کی تشکیل میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب وہ مجمع سے دور تنہائی کا عادی ہونے لگا۔ گھر میں بھی ہر فرد کی یہ خواہش ہونے لگی تھی کہ وہ علیحدگی میں مطالعہ کرے۔ اس سے نہ صرف اس کے باہر کے تعلقات بدلے، بلکہ خود گھر میں اب مل کر بیٹھنے کے مواقع کم ہوتے چلے گئے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں لڑکیوں کے لیے پڑھنا تو ضروری سمجھا جاتا تھا، مگر انہیں لکھنے سے روکا جاتا کیونکہ اسے لڑکیوں کے لیے خطرناک تصور کیا جاتا۔ اگرچہ لکھنے کی شرح معاشرے میں کم تھی، مردوں میں بھی اکثر لوگ محض دستخط کر سکتے تھے، اس سے زیادہ انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پڑھنے لکھنے کی شرح عمرہ اور متوسط طبقوں میں زیادہ تھی۔ پروٹسٹنٹ چرچ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بائبل، مناجاتیں اور دعائیں پڑھ کر مذہب کی طرف مائل ہوں، اور انہوں نے اس پر عمل کروانے کے لیے یہ شرائط عائد کر دیں کہ جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا، نہ تو ان کی چرچ میں شادی ہوگی اور نہ ہی چرچ ان کے لیے کوئی رسم ادا کرے گا۔ چرچ کی ان سختیوں کی وجہ سے سویڈن، ڈنمارک اور اسکاٹ لینڈ میں لوگوں نے پڑھنا سیکھ لیا، مگر لکھنے میں وہ کمزور رہے۔ ایک اور وجہ کہ جس نے لوگوں میں پڑھنے کے جذبات کو ابھارا وہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ نہیں سیکھا تو انہیں اپنے ہمسایوں اور دوستوں سے شرمندگی ہوتی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہر فرد بائبل خرید کر پڑھ سکتا تھا، اگرچہ اسے کبھی کبھی اس کے سمجھنے میں دقت ہوتی تھی۔ عام لوگوں میں تحریر کے خلاف جذبات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں کے فرامین اور احکامات تحریری شکل میں ہوتے تھے۔ یہ احکامات غریب لوگوں کے لیے ہمیشہ مشکلات لے کر آتے تھے، کیونکہ ان میں ٹیکسوں اور جرمانوں کی تفصیل ہوتی تھی یا غریبوں پر قرضوں کے مقدمات ہوتے تھے۔ اس لیے غریب یہ سمجھتے تھے کہ تحریر طبقہ اعلیٰ کی جانب سے ان کے لیے اذیت اور عذاب ہے کہ جس کو استعمال کر کے وہ اس کا استحصال کر سکتے ہیں، ان کے مکانوں اور مویشیوں کو ضبط کرتے ہیں، ان کا اناج اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں قید و بند میں رکھ کر اذیتیں دیتے ہیں۔ تحریر کی وجہ سے زبانی اور تحریری کلچر میں بھی زبردست تصادم ہوا تھا، کیونکہ جب زبانی معاہدے ہوتے تھے تو ہر لفظ اور بات کو زور سے بولا جاتا جسے لوگ سن سکتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اس لیے ان سے روگردانی کرنا سماجی روایات کے خلاف تھا۔ جو زبانی وعدوں سے پھر جاتا تھا اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہتی تھی۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے زبان دے دی ہے تو اس کی بات کو اٹل سمجھا جاتا اور اس سے فرد کی عزت و وقار وابستہ ہو جاتا۔ لیکن تحریر کے بعد زبان کا یہ کلچر کمزور پڑ گیا، کیونکہ تحریر میں تمام باتیں خفیہ اور خاموشی سے ہوتی تھیں، اس میں لوگ شامل نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ عزت و وقار کی وابستگی بھی نہیں تھی۔ جب گٹنبرگ نے چھاپا خانہ قائم کیا تو اس کے خلاف مذہبی علماء اور طبقہ اعلیٰ کے لوگوں کی جانب سے زبردست اعتراضات کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے کتابوں کا متن بگڑ جاتا ہے، اور جب ایک بار کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ پورے ایڈیشن میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کتابیں اس لیے چھاپی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے منافع کمایا جائے، اور پھر ایسی کتابیں بھی چھپنے لگی ہیں کہ جن سے غیر اخلاقی اور کافرانہ خیالات کا فروغ ہوتا ہے، اور ان کتابوں کی اشاعت پر مذہبی عہدیداروں کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس سے علم بگڑتا ہے، کیونکہ جاہلوں پر ظاہر ہو کر یہ خراب ہو جاتا ہے۔ قلم کی حیثیت کنواری دوشیزہ کی مانند ہے اور پریس طوائف ہے۔ چھاپا خانوں کے خلاف تحریک پڑھے لکھے اور عالموں کی جانب سے اس لیے تھی کہ اس سے ان کی اجارہ داری کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور ان کی عزت جو علم پر ان کی اجارہ داری کی وجہ سے تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اب تک علم جو عام لوگوں کے لیے راز کی مانند تھا اس سے پردہ اٹھا رہا تھا، اور کتابیں جو محدود تعداد میں ہوتی تھیں اب ان کی تعداد بڑھ رہی تھی اور لوگ انہیں خرید سکتے تھے۔
چنانچہ عمرہ اور متوسط طبقے کے لوگوں نے اپنے کتب خانے قائم کر لیے کہ جس میں وہ اپنی پسند کے موضوعات پر کتابیں جمع کرتے اور دنیا کے ہنگاموں سے دور کتابوں کے درمیان پناہ لیتے۔ کتابیں جمع کرنے کے شوق نے آگے چل کر عمدہ جلد بندی، خوبصورت الماریوں اور فرنیچرز کا شوق پیدا کیا، جس نے علم کے خواستگاروں میں تنہائی کی عادت ڈالی۔ اس سے معاشرے کی سماجی اور سرگرمیوں پر اثر پڑا، کیونکہ بہت سے لوگ بات چیت اور کھیلوں کے بجائے اپنا وقت مطالعے میں گزارنا چاہتے۔ اکثر لوگ سونے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، یا عمرہ کے ملازم انہیں زور سے پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اس لیے اس دور میں مرد ملازموں میں خواندگی کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ خواندگی اور مطالعے کی وجہ سے لوگوں میں یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے تجربات اور خیالات کو تحریر میں لائیں۔ چنانچہ متوسط طبقوں کے لوگوں نے اس دور میں سوانح حیاتیں، ڈائریاں اور سفر نامے لکھے۔ کتابوں کے چھپنے کے بعد ایک طرف مصنف کو جلد شہرت ملنے لگی اور اس کے خیالات مقبول ہونے لگے، دوسرے وہ بادشاہوں اور امراء کا محتاج نہیں رہتا تھا، کیونکہ جب کتاب زیادہ تعداد میں فروخت ہوتی تو اسے اس کا معاوضہ ملتا۔ اس نے مصنفوں اور عالموں کو معاشرے میں زیادہ باعزت مقام دیا، اور لوگ اس لیے ان کے احسان مند ہوتے ہیں کہ ان کے نظریات سے انہیں نئی راحتیں ملتی اور وہ زندگی میں ان کے خیالات سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ نشاط ثانیہ کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس نے معاشرے میں بنیادی تبدیلیوں کی ابتدا کی۔ فن تعمیر، ادب، آداب، جذبات اور جسمانی حرکات کے بارے میں نئے خیالات پیدا ہوئے، خاص طور سے مندرجہ بالا شعبوں میں تبدیلی آئی۔ آداب، جس نے جسم کی حرکات کو بدلا اور نئے زاویے پیدا کیے۔ نجی علم، اپنی ذات کے بارے میں جستجو، یہ تحقیق نجی تحریروں کے ذریعے ہوئی۔ تنہائی، جس میں رہبانیت اور ترک دنیا کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ اس میں غور و فکر کے جذبات تھے۔ دوستی، یہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پیدا ہوئی، اس میں نجی وابستگی زیادہ تھی۔ اور مذاق، جس میں خود نمائی تھی۔ اور سہولتیں، نئی ایجادات کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں سہولتیں آئی تھیں۔ ڈچ اسکالر اور مشہور انسان دوست فلسفی اراسمس نے بچوں کے لیے آداب پر ایک کتاب لکھی جو بہت جلد پورے یورپ میں مقبول ہوئی اور کم مدت میں اس کے کئی ایڈیشن چھپ گئے۔ اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے رویوں میں کیا تبدیلی آ رہی تھی اور لوگ ان تبدیلیوں کے تحت نئے ادب آداب سیکھ رہے تھے۔ اس میں اراسمس نے خصوصیت سے اس جانب نشاندہی کی ہے کہ کس طرح اپنے جسم اور اس کی حرکت پر کنٹرول ضروری ہے، کیونکہ یہ حرکات انسان کے اندرونی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، اس لیے ان پر قابو پانا ضروری ہے۔ کتاب کی مقبولیت اور آداب کی اس اہمیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں پرہیزگاری اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ شعور بھی آ گیا تھا کہ محلوں اور مجمع میں کیسے برتاؤ کیا جائے۔ اراسمس کی یہ کتاب جلد ہی نصاب کا حصہ بن گئی۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس میں اس نے صرف عمرہ ہی کے بچوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ تمام بچوں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ کس طرح سے جسم کو حرکت دیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ کو کیسے قابو میں رکھیں اور اشاروں کو کیسے استعمال کریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جسم کی ان حرکات کو ختم کر دیا جائے کہ جن سے حسن مذاق مجروح ہوتا ہے۔ ان حرکات و سکنات اور اشاروں کو رائج کیا جائے کہ جو لطیف اور دلکش ہوں۔ اس کتاب کی مقبولیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ ان آداب کو سیکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ اراسمس اس کتاب میں والدین پر زور دیتا ہے کہ وہ بچوں کو آداب سکھائیں۔ آگے چل کر یہ کام اسکولوں کا ہو گیا کہ جہاں بچوں کی ان خطوط پر تربیت ہوتی تھی۔ اس کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ اچھے آداب تقلید کے ذریعے سیکھے جا سکتے ہیں، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے نمونہ ہوں جن کو دیکھ کر وہ ان آداب کو اپنائیں۔ اور اس سوال کا جواب کہ افراد نے اراسمس کے ان دیے ہوئے آداب کو کیوں اختیار کیا، وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے افراد کو مجبور کیا کہ وہ سماجی آداب کو اختیار کریں۔ اس کی وجہ سے ہر فرد کو یہ احساس ہوا کہ اس کا عمل لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس طرح معاشرے نے افراد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کو محفل میں ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس پر ہنسا جا رہا ہے، یا بیٹھے ہوئے لکڑی یا چھڑی سے زمین پر لکیریں یا تصویریں نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ تمہیں تصوراتی یا جنونی سمجھیں گے۔
آداب میں جسمانی صفائی پر خاص توجہ دی جاتی تھی، برہنگی کو برا سمجھا جاتا تھا۔ لباس کی صفائی ضروری تھی، خصوصیت کے ساتھ ہدایت تھی کہ کالروں اور کفوں کو صاف رکھا جائے۔ بچوں میں روزمرہ کے معمولات کے بارے میں ہدایات ہیں، مثلاً سو کر اٹھنے کے بعد بستر جھٹکا کرو اور چادر لپیٹ کر رکھو۔ اپنی رات کی ٹوپی کرسی پر مت چھوڑو کیونکہ یہاں سے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت صفائی کا تصور یہ تھا کہ جسم کو پانی سے صاف نہیں کیا جائے یا اسے دھویا نہیں جائے بلکہ خوشبو سے معطر رکھا جائے، اسی لیے خوشبوؤں کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ دربار آداب کا مرکز تھا، یہاں درباری اور سرکاری عہدیدار اپنے رتبے اور مرتبے کے مطابق اٹھتے بیٹھتے، بات چیت کرتے اور اپنی حرکات و سکنات میں آداب کا خیال رکھتے تھے۔ دربار سے جب یہ لوگ باہر جاتے تو لوگ ان کی گفتگو کے طریقے اور نشست و برخاست کے آداب کی تقلید کرتے۔ دربار میں امراء کے لیے لازمی تھا کہ وہ درباری رسومات کے تحت عمل کریں، اس لیے ان کے کپڑوں، ان کی بول چال، الفاظ، محاورے یہ سب نپے تلے ہوتے تھے۔ وہ خود کو دربار میں اس انداز سے پیش کرتے کہ جس سے ان کی عزت و وقار رہے، اس لیے خوشبوؤں، پاؤڈر اور وگ کا استعمال ہوتا جو کسی امیر کی ظاہری حالت کو پیش کرتا۔ دربار میں رقص کے ذریعے جسم پر قابو پانا سکھایا جاتا۔ دربار کی اس اہمیت کی وجہ سے کہ یہاں آنے والے ادب آداب میں تربیت حاصل کرتے تھے، بعد میں ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ جو لوگ دربار میں نہیں آ سکتے تھے وہ ان کی مدد سے خود کو تربیت دے سکیں اور درباری آداب سیکھ سکیں۔ اس عہد میں انسانی جسم میں دل کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور اسے تمام جذبات کا مرکز سمجھا جاتا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دل کو جسم سے نکال کر علیحدہ شیشے کے برتن میں محفوظ کر دیا جاتا۔ یہ بھی روایت تھی کہ چند خاندان مرنے والے کے بالوں کا ایک گچھا بطور یادگار رکھ لیتے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ جسم سے تعلق کو برقرار رکھنا چاہتے تھے اور اس کے کسی حصے کو بطور یادگار اپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ اسی دوران لوگوں میں ایسی اشیاء جمع کرنے کا شوق پیدا ہو گیا جو نایاب ہوتی تھیں یا جن سے انہیں جذباتی لگاؤ ہوتا تھا۔ گھروں میں فرنیچر کے ساتھ ساتھ اب بطور زیب و زینت اور آرائش نایاب اشیاء جمع ہونے لگیں۔ اس شوق کی وجہ سے بہت سی تاریخی اور قیمتی اشیاء نجی افراد کی ملکیت میں آ گئیں اور آہستہ آہستہ معاشرے میں ان کی اہمیت بڑھ گئی۔ عورت اور مرد کی محبت کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا تھا۔ اگر مرد کو کسی سے محبت نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے جسم اور لباس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، مگر محبت ہوتے ہی اس کی شخصیت بدل جاتی تھی اور وہ اپنے جسم اور لباس کی آرائش اور خوبصورتی کو اہمیت دینے لگتا تھا۔ اور محبت کے مراحل میں پہلا مرحلہ خطوط کے لکھنے کا ہوتا، اس ذریعے سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا۔ ان خطوط میں اس قدر دلکشی، رومانیت اور جذبات ہوتے تھے کہ عورت انہیں دل کے قریب لباس میں محفوظ کر لیتی اور اکثر ان خطوط کو کھال کے بنے ہوئے چھوٹے سے بیگ میں رکھ کر گلے میں ڈال لیتی تھی۔ اکثر یہ خطوط خفیہ اشاروں میں لکھے جاتے تھے تاکہ دوسرا کوئی انہیں سمجھ نہ جائے۔ عورتیں محبت کی نشانی کے طور پر کنگا، ربن، انگوٹھی، ہار اور نیکلس دیا کرتی تھیں، جبکہ مرد اس کے بدلے میں انگوٹھی، رومال اور ربن دیا کرتے تھے۔ 16ویں صدی میں عورتیں اور مرد دونوں آرٹسٹوں سے اپنی تصاویر بنوانے لگے تھے۔ تصاویر بنوانے کا یہ شوق تاجروں اور پیشہ ور لوگوں میں بہت ہو گیا تھا، جو یا تو یہ تصویریں خود رکھتے تھے یا بطور تحفہ دوستوں کو دیا کرتے تھے۔ چھوٹی تصویروں کو فریم کر کے گلے میں لٹکانے کا رواج بھی ہو گیا۔ اکثر عورتوں کی ایسی تصویروں کے ساتھ ان کے سر کے بال بھی ہوا کرتے تھے، اس سے جسم اور تصویر میں ایک رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ اور پھر مزید اس قسم کی انگوٹھیوں کا رواج تھا کہ جس میں وہ ہاتھ ملے ہوتے تھے یا پھول و پتیوں کا ملاپ ہوتا تھا، جس سے شوہر اور بیوی کی محبت ظاہر ہوتی تھی۔ کھوپڑی کا نشان موت کو یاد دلاتا۔ 18ویں صدی میں دل کا نشان کم ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرے نشانات آ گئے، مثلاً شاہ بلوط کے پتے کے آپس میں ملے ہوئے یا کوئی رومانوی شعر و جملہ جو انگوٹھی پر کندہ ہوتا تھا۔ ان علامات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خاص طور سے محبت کے معاملے میں جہاں وہ کھل کر اظہار نہیں کرتے تھے وہاں علامات و اشاروں سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، اور محبت کی یہ نشانیاں انہیں ہمہ وقت محبت کی یاد دلاتی رہتی تھی۔ قرون وسطیٰ میں جب لوگ دعوتوں میں کھانا کھاتے تو سب کے لیے ایک ہی بڑی پلیٹ یا پیالہ ہوا کرتا تھا،
جس سے سب مل کر ہاتھ سے کھاتے تھے۔ 2 یا 3 لوگ ایک ہی پیالے سے سوپ پیتے تھے۔ پانی کے لیے ایک ہی گلاس ہوتا جو سب استعمال کرتے۔ روٹی یا ٹوسٹ کو ایک ہی شوربے کے پیالے میں ڈبو کر کھایا جاتا، مگر آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی۔ 17ویں اور 18ویں صدیوں میں ہر شخص کی اپنی علیحدہ پلیٹ، گلاس، چھری، چمچہ، کانٹا اور نیپکین ہونے لگا، اور لوگ کھانا بڑی ڈش سے لے کر اپنی پلیٹ میں ڈالتے اور پھر کھاتے۔ معاشرے کے کھانے کے آداب اس لیے بدلے کہ اس زمانے میں صفائی کا نیا تصور ابھرا، اور ساتھ ہی اس میں یہ احساس ہوا کہ اس سے متعدی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ چنانچہ 17ویں صدی میں فرانس میں اس بات پر زور دیا جانے لگا کہ باورچی خانے کو صاف رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ گندا ہو تو اس سے کھانا خراب ہو سکتا ہے اور اس کا اثر کھانے والے پر ہوگا۔ برتنوں اور پلیٹوں کو خاص طور سے صاف رکھا جانے لگا۔ لوگوں میں گندگی کے بارے میں احساسات پیدا ہوئے کہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پر اصرار ہوا کہ ہاتھ سے کھانے کے بجائے چھری کانٹے کی مدد سے کھایا جائے۔ کھانے کے آداب پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے کھایا جائے، کس کے لیے چمچہ اور کس کے لیے کانٹا استعمال کیا جائے۔ مثلاً روٹی کو ہاتھ سے توڑنے کے بجائے چاقو سے کاٹنے کو کہا گیا ہے، اگرچہ 18ویں صدی تک فرانس میں روٹی چاقو کے بجائے ہاتھ سے ہی توڑی جاتی تھی۔ معاشرے کے بدلتے ہوئے اقدار کے ساتھ کھانے کے آداب بھی بدلتے رہے۔ میز پر بیٹھنے اور کھانے کے آداب میں مسلسل تبدیلی آتی رہی۔ ان آداب میں جہاں ایک طرف صفائی اور نفاست تھی، وہاں دوسری طرف سماجی طور پر عہدہ اور مرتبے کا بھی خیال رکھا جاتا۔ اس بات پر بار بار زور دیا گیا کہ کھائی ہوئی پلیٹیں میز سے اٹھا کر مہمانوں کے سامنے صاف مت کرو، سوپ کے پیالے میں چمچہ ڈال کر بار بار اس میں سے سوپ مت پیو، نیپکن کو کچن کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر رکھو۔ 17ویں صدی میں مالدار انگریز اس بات کا خیال کرتے تھے کہ ان کی دعوت میں متوسط اور غریب طبقوں کے لوگ نہیں آئیں گے۔ یورپ میں یہ رواج عام ہو گیا کہ دعوتوں میں عمرہ اور بڑے لوگ علیحدہ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ان کے کھانے میں اچھی شراب اور عمدہ پکوان ہوتا تھا، جبکہ عام مہمانوں کے لیے گھٹیا قسم کا کھانا ہوتا تھا۔ قرون وسطیٰ میں کھانے میں مسالوں اور جڑی بوٹیوں کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر 17ویں اور 18ویں صدیوں میں ان کا استعمال بڑھ گیا۔ مگر اس وقت لہسن کو برا سمجھا جاتا تھا اور اکثر باورچی اس کا استعمال پسند نہیں کرتے تھے۔ دعوتوں میں جب کھانا دیا جاتا تو اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ گوشت کے اچھے ٹکڑے عمرہ اور اعلیٰ مرتبے کے لوگوں کو دیے جائیں اور ہڈیوں والا حصہ غریبوں کے لیے الگ کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں کھانے کی میز پر کھانوں کی اقسام بڑھ گئی تھیں اور طرح طرح کے کھانوں سے میز بھر جایا کرتے تھے، جبکہ قرون وسطیٰ میں میز کا بڑا حصہ خالی رہتا تھا۔ ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ پرندوں کو معا کھال اور پروں کے نہیں روسٹ کیا جاتا تھا، بلکہ ان کی کھال اتار کر اسے ہلکی آنچ پر بھونا جاتا۔ ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ زیادہ کھانے کو برا سمجھا جانے لگا۔ کھانے کی مقدار سے زیادہ اس کی خوبی پر توجہ دی جانے لگی۔ اس سے باذوق آدمی کا تصور یہ پیدا ہوا کہ جس کا کھانے پینے میں ذوق ہوتا تھا اور جو کھانے کے ذائقے کے بارے میں رائے دینے لگا۔ معاشرے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انسانی زندگی مختلف درجوں سے گزر کر بالآخر موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد مردے زمین کے نیچے والی دنیا میں رہتے ہیں اور پھر یہاں سے وہ دوبارہ نئے قالب میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ پوتے پوتیوں کے نام ان کے دادا اور دادی کے ناموں پر رکھتے تھے۔ اس سے خاندان کے تسلسل، بقا اور دائمی زندگی کا تصور پیدا ہو جاتا تھا۔ جسم کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ یہ فرد ہی کا نہیں بلکہ خاندان کا بھی ہے، اس لیے خاندان کے جسم کو باقی رہنا چاہیے۔ فرد مر جاتا ہے مگر خاندان زندہ رہتا ہے۔ اس طرح سے زندگی دوامی ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ اپنے بعد جوانوں کو زندگی دے جاتے ہیں۔ خاندان کی بقا اور اس کی زندگی کے لیے ضروری تھا کہ بچوں کو اہمیت دی جائے، اس لیے انہیں خاندان کا مستقبل سمجھا جاتا اور درخت کی شاخیں کہا جاتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاخیں آتی جاتی رہتی ہیں مگر درخت باقی رہتا ہے۔ بچہ والدین کا ہی نہیں بلکہ خاندان کا بھی ہوتا ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدیوں میں بچوں اور والدین کے درمیان گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ اب بچوں کو دودھ دائیا کے بجائے ماں پلانے لگی۔ جب بچہ گھر میں خاندان کی توجہ کا مرکز بنا تو اس کی معصومیت اور دلکشی کا
ایک رومانوی تصور پیدا ہوا اور ایسی تصاویر مقبول ہونے لگیں کہ جن میں ماں باپ کے درمیان بچہ نظر آتا ہے اور بچے کی پیدائش کی طرف خصوصی توجہ دی جانے لگی اور اس کی صحت اور کردار کے بارے میں والدین کو فکر رہنے لگی۔ خاندان میں بچے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی کہ جب بڑے گھرانوں کی جگہ چھوٹا خاندان ہوا تو بچہ ماں باپ کے زیر سائے آ گیا اور اس کا شمار خاندان کے اہم فرد میں ہونے لگا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔